یہ آپ کا فانوس کھڑا ہے، چھوٹا سا فانوس ہے. سورج ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، چاند چلو ہماری زمین سے چھوٹا ہے. کوئی دعوے دار ہو تو ابھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو یہ کہے جناب اے سنگل لا دیو، میں پھر بھی زمین تے چھت دے وشکارن کھلار کے دساں گا. جو یہ دعویٰ کرے جناب تار کاٹ دے، میں بغیر بیٹری کے، بغیر یو پی ایس کے، بغیر جنریٹر کے میں اس کو پھر بھی جلا کر بتاؤں گا. ہے کوئی؟ اور چلے ہو کبھی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور میرا بھی تو رات کا بلب دیکھ، میں نے تو کوئی سنگل نہیں باندھا اس کو، میں نے تو وابڈا سے کوئی تار نہیں لی. نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، میرا دن کا بلب دیکھ، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا. ہوا پھر کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو جا، تو پھر وہ ہو جایا کرتا ہے. دیکھو تو صحیح حضرت. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ماشاءاللہ قبلہ میرے سیدی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صرف پیران عظام کو نہیں، صرف علماء کو نہیں، صرف حفاظ کو نہیں، ہر خاص و عام کو وہ دعوت دیتا ہے. آؤ اے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میری تخلیقات پر غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا. والى السماء كيف رفعت، دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بلندی عطا کی. والى الجبال كيف نصبت، دیکھ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا. والى الارض كيف سطحت، دیکھ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا. لیکن کون دیکھے یار، کون دیکھے؟ چلے ہو دیکھو، جتنا دیکھو گے اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا، اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا، اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا. یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا کبھی کلام پڑھو نا تنہائی میں، سیکھنے کے لیے، چسکا لگانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے. خدا کی قسم میاں صاحب کا ہر سخن تمہیں ایک نوا رنگ دکھائے گا، ہر سخن ایک نوا رنگ دکھائے گا. یہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نا گاواں چار دے ہوندے سن. بہانا سی نا حضرت لوکاں کول اولے ہون دا، اولے ہوواں گے تے کوئی گل بنے گی نا حضرت. اولے ہو کے نا تے گاواں چردیاں نے پئی، میاں صاحب بہ کے اللہ دی تخلیق تے غور کردے نے پہ. پھر ایک سخن آیا انہوں لکھ لیا. دیکھا تو کیا رنگ دیکھا، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاموں کولوں در در خیر منگائیں. دیکھ لو اس وقت اس شعر کو تم حقیقی رنگ میں ہوتے ہوئے دیکھو گے. جو کبھی شاہ تھے وہ سلاخوں میں ہیں، جو کبھی سلاخوں میں تھے وہ شاہ بن گئے. دیکھو اس کے رنگ بکھرے پڑے ہیں. ایک دن حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ ادھر ایک لسوڑے کا درخت تھا جس کے نیچے میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ لسوڑے دی چھاں بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے. میاں صاحب لسوڑے کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. تو آپ کے بالکل قریب ایک اور درخت تھا جس کے اوپر نا ایک فاختہ نہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کگی، اس نے انڈے دے رکھے تھے. وہ اپنے انڈیاں دے بیٹھی سی، نالے اللہ دی تسبیح کرن ڈئی. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. صرف جن اور انسان ان کو آزاد کیا گیا ہے، کر لو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو پوچھیں گے ایسی. باقی ہر چیز کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات. وہ بھی کر رہی تھی، میاں صاحب بھی کر رہے تھے. اتنی دیر میں ایک شکاری جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا نا وہ آیا. تو اس نے کیا دیکھا کہ فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے کگی. بڑا خوش ہویا، وہی تلاش کرنا ہی نہیں پیا، شکار بالکل نیڑے مل گئے. اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا اور نشانہ لیا فاختہ کا. اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا فاختہ کی نظر پڑ گئی، کیونکہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں. ان پرندوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں. ہاں آئی ہو تو مارے جاتے ہیں، باقی بڑے قائم ہوتے ہیں. کگی نے جدو ویکھیا نا شکاری نو، انہیں درخت چو اڈاری پڑی تے پار. جب تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے، اوپر ایک شکرا باز، وہ بھی اسی پہ نظر لگائے اوپر چکر کاٹ رہا ہے. جب اس نے دیکھا نا تو باز بھی جھپٹا. ابھی وہ زیادہ نہیں درخت سے باہر نکلی تھی، واپس لوٹ آئی درخت میں اور آ کر نا ٹہنی پہ بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی، لے بھئی آئی تے چنگی پھسی ہیں. آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو آکھے اج رو محمد تا میں تینوں منا. چنگی پھسی ہیں، نہیں اڑوں گی. شکاری سامنے کھڑا ہے، اگر جان بچانے کے لیے درخت سے نکلتی ہوں تو وہ اوپر چکر کاٹ رہا ہے، کروں تو کروں کیا. اس نے حضرت پھر وہی کیا جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے.
70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाले अल्लाह, पुकार दी है या अल्लाह तेनू देखिया नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान ले आई और सुनिया जो चाहे कर सकना है, बेनियाज है। आवाज आई घुगिए की होया या अल्लाह दू मौतां च फस गई, ना उडांगी मारी जावांगी, उडांगी मारी जावांगी, या अल्लाह जोरां वाला है, बेनियाज है, बचा सकना है। तो आवाज क्या आती है, घुगिए साड़ी कुदरत देखनी है, और ये दो मौतें क्या हैं, सारा जमाना तुझे मारने आ जाए, अगर हमने बचाना हो तो हम बचा लेंगे। यफ़अलुल्लाहु मा यशा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह फ़अलुल लिमा युरीद इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। जो चाहिए असी कर सकने हैं। वेख साडी कुदरत घुगी बह गई। ये यकीन रख के ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यकीन वाली थी ना, बैठ गई हजरत। मैंने पढ़ा, मेरे दोस्त हैं, मेरी तो खैर एमफिल पे ब्रेक लग गई, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की, उन्होंने सैफुल मुलूक पर उनका मकाला है, उन्होंने मुझे भेजा। ये वाकया मैंने 5वीं की उर्दू की किताब में पढ़ा था, लेकिन जब उनके मैंने वो थीसिस का मुतालिया किया तो उसमें हजरत ने इसको कोड किया। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैं हजरत गल पक्की है ना, वाकया मुझे पता है, मैंने उर्दू की किताब में पढ़ रखा है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मियाँ कहते हैं हजरत पक्की अथेंटिक गल है, तो जितने मर्जी बयान करो कोई मामला नहीं। तो उससे पहले मैं बयान किया करता था, लेकिन मियाँ साहब का नाम नहीं मैं लेता था, लेकिन पता लग गया कि माशाल्लाह मियाँ साहब का मामला है। घुगी खलो गई हजरत, शिकारी बड़ा हैरान होया, घुगी नूं की होया तो खलोई गई जम के, उसको तो पता ही नहीं था उसने पुकारा किसको है। उन्हें हजरत फिर तीर चुकिया, निशाना लिया घुगी दा, पूरे जोर नाल खिंचिया हजरत। इससे पहले कि वो तीर छोड़ देता, सारा ही आधा उसने छोड़ा था। अल्लाह की कुदरत इस तरह जाहिर हुई कि सांप ने हुक्म इलाही से आकर उसके पांव पे डंक दे मारा। हजरत यहाँ तो अगर भिड़ काटे ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तमूड़ी, पीले रंग की जड़ी, अगर वो काटे तो जान निकाल देती है। सप दा डसना तुहानूं पता है, जब उसने डसा ना तो बिल्कुल निशाने पे तीर था, वो तो खड़ी हो गई थी, जब उसने डंक मारा ना तो दर्द हुई, तीर आधा छोड़ चुका था, तो दर्द होने से वजूद में झटका लगा, झटका लगने से हाथ ऊपर हो गया और तीर ऊपर को छूटा और जाकर सीधा बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। जिसको मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। और मियाँ साहब बैठे जो कुदरतों पर गौर व फिक्र कर रहे थे, आप बैठे देख रहे थे सारा तमाशा, आप हैरान रह गए। फिर देखकर सुखन उतरा और फिर आप लिखते क्या हैं, आए हाय। आप फरमाते हैं घुग्गी रही अथां खलोती। आप किसी को फोन करो ना, कोई मेहमान है, वो कितने में जी, मैं जड़ा ना पहचान स्टोर दे कोल आ, उत्थे ही रही, मैं आन लगा हूं, उथों निकलिया अथां। घुग्गी रही अथां खलोती, जिसको दो दुश्मन मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। मौत को मौत आ गई, घुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई। हाज़रत ना मत्था लाओ दे नाल, मर्जी ओदी होनी जे, मर्जी ओदी होनी जे, मन जाओ चलियो मन जाओ। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने, बड़े बड़े असी टहंदे, टहना ही जे भाई जी, टहना ही जे। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने, बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानशमंद सियाणे। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां, फजल करी रब साइयां। बाबा जी नसन नहीं जे देना उन्होंने, कोई नसन नहीं जे देना, ते चले हो जे कल जो टहना है वो अज ढह जाइए, अज ढह जाइए, कल जो ढवांगे उदू मुल नहीं जे पैना। अज ढह जाओगे तो मुल पै जाएगा जी, अज ढह जाओगे तो मुल पै जाएगा जी, अज लिफ जाओगे तो मुल पै जाएगा जी। लिफना की है, लिफना है हज़रत, अपने मालक को याद करो यार, हुजूर नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ते दुरूद पढ़ो यार,
اپنے معاملات درست کرو، اپنی نمازاں پوریاں کرو، کھولو پھر قرآن پاک۔ ہاں اج ویلا ہے جی، حضرت سیدنا بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن کچھ جو محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہارون الرشید تھا نا، جو اس کی بیوی تھی زبیدہ، وہ حضرت بہلول کی سگی بہن تھی، لیکن اتنی پختہ بات نہیں ہے، لیکن اس لیے دونوں میں یہ قربت بھی تھی بڑی۔ اور اگر آپ رود الریاحین دیکھیں، رود الانف کا مطالعہ کریں، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے جہاں حضرت بہلول ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں، اور اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کیونکہ برادر نسبتی بھی تھے، اس لیے حضرت بہلول اکثر ہارون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی خود بھی کرنے آ جایا کرتے تھے۔ رود الریاحین میں امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون سیر کے لیے نکلا، آگے جناب دستہ، پیچھے دستہ، کرو فر، شاہی جلال و جمال دونوں ساتھ۔ جب وہ بغداد کے بازار میں آیا نا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ بازار کے وسط میں بیٹھے ہیں، ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے۔ کیفیت ہے ایک، کرتے کیا ہیں، خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں۔ پہلے تو ہارون اس بات پر حیران ہے، یہ بابا آج ویرانہ چھوڑ کر بازار کیا کرنے آ گیا؟ مخاطب کیا، بہلول خیر تو ہے، آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ فقیر نے حضرت راز سے پردہ اٹھایا، کہتے ہیں ہارون ایویں نہیں آیا، بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بہلول کون سا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا، میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں۔ شاہی رنگ تھا، شاہی گھوڑا تھا، پروٹوکول تھا، اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ آگے سے مذاق کر کے ہارون پوچھتا ہے، بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے اور کہتے ہیں ہارون آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے، آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا۔ بات آئی گئی ہوئی، گزر گیا وقت۔ ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے، حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں، وہی کیفیت، وہی حال، خود لکیریں لگاتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں۔ حیران ہوا، وہ اس دن بازار آج قبرستان۔ پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے؟ اس دن بازار آج قبرستان۔ حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں۔ بادشاہ تھا، بھول چکا تھا۔ کہتا ہے بہلول کون سا کام؟ آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون کو یاد آ گیا تو پوچھتا ہے بہلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی، آج بھی بنی کہ نہیں بنی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا۔ آج ویلا جی منا لو یار، آج ویلا جی منا لو۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب، 70 ماؤں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ نے ایک شخص پر 3 بار شراب کی حد لگائی اور اس کو وارن کیا، اب تو پکڑا گیا کوڑے بھی ماروں گا، تجھے قید خانے میں بھی ڈالوں گا۔ لیکن حضرت لگی کہاں چھوٹتی ہے۔ رات کا 3 پہر تھا، اس نے کہیں سے شراب خریدی، اپنی بغل میں بوتل دبائی، اوپر چادر لی اور گھر جا رہا تھا کہ وہاں جا کر پیوں گا۔ اس کو کیا پتا تھا آگے سے حضرت عمر مل جائیں گے۔ جب اس نے گلی ٹرن کی نا تو کیا دیکھتا ہے، آگے سے حضرت عمر آ رہے ہیں۔ وہ محاورہ ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا، جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا نا تو خوف سے رنگ زرد ہو گیا، اور حضرت نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی کہتا ہے میرے بغل میں شراب کی بوتل تو نہیں، دودھ کی بوتل ہے۔ اب حضرت عمر سمجھ گئے، آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری رنگت تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ وہ کرتا ہے نہیں حضرت، دودھ کی بوتل ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میں دودھ لے کر جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر دکھا مجھے۔ اس نے عرض کی حضرت میں کہہ جو رہا ہوں دودھ کی بوتل ہے تو آپ ضرور دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر دودھ کی بوتل ہے تو دکھاتے تیرا کیا جاتا ہے، دکھا۔ اب وہ دکھاتا نہیں، حضرت عمر دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ولایت کا روب، صحابیت کا دبدبا، حضرت عمر کا ماشاءاللہ قد بھی۔ آپ نے کیا کیا، اس کی چادر کو پکڑ کے نہ کھینچنا شروع کر دیا۔
اب حضرت ایویں کو ملانے والا ہو تو سیکنڈ میں کال ملتی ہے، یہ ہماری ہیں، اگر ملا بھی دیں تو جواب آتا ہے ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. آپ کا موجودہ نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے، لیکن وہاں جب کبھی کال ملا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندیا جدو مرضی آواز مار اسی سناں گے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شارگنا بھی نیڑے ہیں، جدو مرضی آواز مار، گرمی چ مار، سردی چ مار، دھند چ مار، بدل چ مار، مری مار، نران کگان مار، زمین دی ستویں تہ چ وڑ کے مار، جدو مرضی مار اسی سناں گے تیری. کال ملا دی. عرض کیا کرتا ہے، یا اللہ 3 بار عمر سے مار کھا چکا ہوں. اب حضرت عمر نے کہا تھا ماروں گا بھی، قید خانے میں بھی ڈالوں گا. یا اللہ پکی توبہ، آج عمر سے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر نے زور سے جھٹکا مارا اس کو، تو کیا ہوا، وہ حضرت عمر کی اس کھینچ کو برداشت نہیں کر سکا، بوتل بغل سے گر کے نیچے ٹوٹ گئی. لیکن تاریخ لکھتی ہے جب بوتل ٹوٹی تو شراب نہیں، دودھ بہ رہا تھا. اس نے رونا شروع کر دیا. اب حضرت عمر بھی تھوڑے پریشان ہوئے کہ بچے کے لیے دودھ لے کر جا رہا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دے. اللہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، لیکن مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے. یہ مجھ سے پیسے لے اور دودھ لے آ. تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں دودھ روڑن تو نہیں رون ڈے. آپ نے فرمایا رون کیوں ڈے آئے؟ وہ کہتا ہے میں تو خدا کی کریمی پہ رو رہا ہوں. آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت آپ سچے تھے، ولا تجسسوا کا کوئی رنگ نہیں، میں واقعتاً شراب لے کر آ رہا تھا، میں نے تو آپ کے خوف سے جھوٹ بولا، لیکن جب مجھے پتا تھا اب نہیں بچوں گا تو میں نے اس مالک کی بارگاہ میں عرضی ڈالی، یا اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب آپ نے کھینچا، بوتل گرنے سے پہلے تو شراب تھی، لیکن قربان جاؤ اس کی کریمی پر جس نے اس طرح پردہ ڈالا کہ اس کو دودھ بنا دیا. Subscribe my channel AR Islamic. Like and share AR Islamic videos. Comment me for more Islamic videos. Thank you.